السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزی نہیں ملتی ہے، اس کے لیے کیا کرا جائے؟ اور بہت محنت کری گئی، بہت مشقت کری گئی، بہت کوشش کری گئی، اس کے بعد بھی روزی نہیں مل رہی، کوئی کاروبار نہیں مل رہا، یا روزی تھی اور رزق کے ذرائع جو تھے وہ ختم ہو گئے، وہ چلے گئے، تو اب ہم کیا کریں؟ اکثر لوگ اسی کشمکش میں رہتے ہیں کہ ان کے پاس جو رزق کے آمدنی کے ذریعے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں۔ تو اس کے لیے صوفیہ کرام نے بہت ساری وجوہات بتائی ہیں کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے روزی نہیں لگ رہی۔ تو میں چند وجہوں کا یہاں پہ آپ کے سامنے ذکر کر دوں، اور اگر یہ کمیاں ہمارے اندر ہوں تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہم ان کمیوں کو دور کریں، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ رب العالمین نے بندے سے کیا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو رزق دے گا، یہ اس رب کریم کا وعدہ اپنے بندوں سے ہے کہ وہ اپنے بندوں کو رزق دے گا، بشرط یہ کہ بندے کو محنت کرنی چاہیے۔ مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محنت بہت کرتے ہیں، اس کے باوجود نہیں ملتا ہے، تو اس کے لیے اب کچھ باتیں ہیں، اس پہ ہم نظر رکھیں پہلے، کہیں ایسی خرابیاں ہمارے اندر تو موجود نہیں ہیں جو ہمیں رزق میں ہمارے برکتیں نہیں ہو رہی۔ پہلی بات یہ ہے کہ رزق میں برکت کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم غریبوں، مسکین اور یتیموں کی عزت کریں۔ اگر ہمارے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ ان کی ضرورت کو پوری کر سکیں، اگر ہے تو پوری کریں، نہیں ہے تو ان کا مذاق نہ بنایا جائے۔ دوسری بات، رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جھوٹ بولنے سے رزق کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مقدس دین میں بہت سارے طریقے اللہ کے رسول نے بتائے ہیں روزی کمانے کے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ چل کر جائز طریقوں سے ہم پیسہ کمانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں روزی اگر نہیں ہے تو ہمیں مل جائے گی، اور اگر ہم جائز طریقوں سے روزی کمانے کی کوشش کریں گے تو اگر برکت بھی نہیں ہو رہی ہے تو وہ انشاءاللہ برکت بھی ہو جائے گی۔ تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ کسی انسان کو رزق کی تلاش میں وہ ہو اور رزق نہیں مل رہا ہو، اسے چاہیے کہ وہ نماز عصر کے بعد 113 مرتبہ یا رزاقوں کا ورد کرے، اول آخر درود ابراہیمی پڑھے۔ انشاءاللہ ایسا کرنے والے کے رزق میں برکت بھی ہوگی، اور روزی نہیں مل رہی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی مل جائے گی۔ اور ایک بات اور، دسترخوان پہ جب کبھی بھی کھانا کھائیں تو دسترخوان پہ جو کھانے کے ذرے گر جائیں، چاول گر جائے یا روٹی گر جائے، جو بھی ہم کھانا کھا رہے ہیں وہ گر جائیں، اگر آپ اس کھانے کو اٹھا کر کھا لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی روزی اور رزق دونوں میں برکت ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ دسترخوان پہ گرے ہوئے کھانے اٹھا کر کھانے کی بہت سی برکتیں ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ اگر دسترخوان پہ کھانا گر گیا ہے اور آپ نے اٹھا کے کھا لیا ہے تو انشاءاللہ ایسا عمل کرنے والا تکبر سے ہمیشہ کے لیے دور رہے گا۔ اس کی دوسری برکت یہ ہے کہ دسترخوان پہ کھانا گر گیا ہے اور آپ نے دسترخوان پر سے اٹھا کے کھا لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے کرنے والے کے رزق میں برکت ہوگی۔ اور تیسری خوشخبری اس شخص کے لیے ہے جو دسترخوان پہ گرے ہوئے کھانے کو اٹھا کر کے کھائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین اس شخص کی مغفرت فرمائے گا۔ دسترخوان پہ گرا ہوا کھانا اکثر لوگ اٹھا کر کھانے میں اپنے لیے شرم محسوس کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دسترخوان پہ گرے ہوئے کھانے کی بہت سی برکتیں ہیں، بہت سی فضیلتیں ہیں۔ ہمیں اگر ان فضیلتوں کے بارے میں پتہ چل جائے اور اگر ہم اس نیکی کرنے کے حریص ہیں، نیکی کرنے کی ہمارے اندر لالچ ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس نیکی کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ دسترخوان پہ گرے ہوئے کھانے کو کھا لینا، ایک تو پہلی چیز یہ ہے، اس سے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ کھانا ضائع نہیں جائے گا، برباد نہیں جائے گا۔ اس کے بعد کی جو 3 فضیلتیں ہیں وہ یہ ہیں۔ تو روزی کے لیے اگر کوئی یہ وظیفہ پڑھتا ہے، رزق کے لیے اگر یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہیں پہ نوکری کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ زیادہ پیسوں کے لالچ میں اس نوکری کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان کو نہیں ملتی ہے۔ تو ایسا بھی بالکل نہیں کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم یہ ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کسی کو اللہ رزق کے ذریعے دے دے، روزی کے ذریعے دے دے، کاروبار کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں، تمہیں یہ چاہیے کہ تم اسے ہرگز نہ چھوڑو۔ تو لوگ زیادہ کے چکر میں کم والے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ پریشان رہتے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں کرنا ہے۔ ہاں، اگر آپ کو کہیں زیادہ اس آمدنی سے زیادہ کی آمدنی پہ کہیں سروس مل رہی اور آپ کو یہ بالکل یقین ہے کہ میں ابھی یہاں سے نکلا اور وہاں پہنچ جاؤں گا، میں جوائن کر لوں گا، مجھے اس سے زیادہ آمدنی ہو جائے گی، تو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کریں کہ آپ اسے چھوڑ دیں اور پھر دوسری روزی کی تلاش میں آپ لگیں، تو یہ بہتر عمل نہیں ہے۔
تو بہرحال جو یہ وظیفہ میں نے بیان کرا اس کو انشاءاللہ پڑھیں، اللہ رب العالمین نے چاہا تو انشاءاللہ رزق میں بے شمار برکتیں ہوں گی۔